اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم اور رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد دیتا چلوں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی داستان بتاؤں گا جو اپنے حالات سے بہت زیادہ مجبور ہو کر کے بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے اپنے اللہ سے رجوع کیا تو اللہ پاک نے اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک ایسے شخص کی داستان بتانے جا رہا ہوں جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ پاک انہیں وہ نواز دیتے ہیں جو ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جس بھائی کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ان کا نام محمد اسماعیل ہے۔ ان کا تعلق افغانستان کے صوبہ ہرات سے ہے۔ یہ افغانستان کے صوبہ ہے ہرات، یہاں سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا 21 برس قبل کینیڈا کے شہر اوٹاوا میں 20 سال سے وہاں پر 20 سال قبل، تقریباً 21 یا 20 سال قبل ان کا وہاں پہ جانا ہوا۔ جب یہ افغانستان سے کینیڈا میں گئے تو اس وقت یہ خود اپنی آپ بیتی بتاتے ہیں کہ اس وقت میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ مجھے 2 سال تک کوئی بھی کام کاج نہیں ملا، کسی کے ہاں کام کرتا تھا اور اوپر سے یہاں کاغذوں کا بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ پھر گورنمنٹ کو کافی بڑی مقدار میں ہر چیز پہ ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر تھا، کیونکہ یہاں کی زندگی ایک نیو زندگی تھی، ایک نیو لائف تھی۔ جب میں یہاں پر آیا تو میرے لیے ہر چیز نہیں تھی اور مجھے بہت زیادہ سختی برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ یہاں آ کر میں سمجھتا تھا یہاں آنا بہت آسان ہے اور یہاں نوکری کا مل جانا، جاب کا مل جانا بہت ہی آسان ہے، لیکن جب میں آیا تو ہر چیز بالکل یہاں برعکس تھی۔ کیونکہ میں مذہبی اعتبار سے اسلامسٹ تھا، میں نے شروع دن سے ہی، کیونکہ ہمارا جو گھرانہ ہے بہت زیادہ مذہبی تھا، اور اس وجہ سے شروع دن سے ہم لوگوں نے داڑھی، تمام بھائیوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور میں نے بھی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں جس ایریا میں آیا، یہاں پر زیادہ تر یہودی فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، جو کہ مسلمانوں سے بہت زیادہ سخت نفرت کرتے تھے اور انہیں ہر وقت تنگ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ اور میں اپنی زندگی سے کافی زیادہ تنگ آ چکا تھا۔ یہاں پر آ کر کے میرے والدین نے غریبی کو بدلنے کے لیے کافی جائیداد بیچی تھی اور مجھے باہر بھیجا کہ میں کینیڈا میں جا کر کے وہاں پر کام کر سکوں اور اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکوں۔ میرے والدین کو یہ فکر کھائی جا رہی تھی، میں جانتا تھا کہ اس وقت مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، یہ میں جانتا تھا اور میرے اللہ جانتے تھے۔ کیونکہ یہاں آ کر کے مجھے 1 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا تھا، اور اس 1 سال کے عرصے میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب کا سب اپنے خرچات پہ لگا دیے تھے۔ میں نے مجبور ہو کر کے، حالات کے ہاتھوں بہت مجبور ہو کر کے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ یہاں کا بھیک مانگنے کا انداز تھوڑا الگ ہے، کیونکہ یہاں پر میوزک بجانا پڑتا ہے، اور میوزک بجاتے ہوئے جو راستے سے لوگ جاتے ہیں اور وہ میوزک کی وجہ سے وہاں پر کچھ سکے اور کچھ ڈالر وغیرہ جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں۔ میں مسلمان تھا اور 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ میں دل میں اس کام کو بہت ہی زیادہ، اس کام سے نفرت سمجھتا تھا، کیونکہ یہاں سے جو مجھے آمدنی ملتی تھی اس سے مجھے پیسے تو مل رہے تھے، لیکن جو دلی سکون ہوتا ہے وہ دلی سکون نہیں تھا، کیونکہ دلی سکون تو اس وقت ہوتا ہے جب آمدنی حلال طریقے سے کمائی گئی ہو۔ میں بہت زیادہ سوچ و فکر میں تھا۔ اللہ پاک نے جس انسان کی تقدیر بدلنی ہوتی ہے، جس انسان کی تقدیر بدل دینی ہوتی ہے، اسے اگر کوئی بھی
इनकम जहाँ से उसे इनकम आ रही है अगर वो हलाल की है तो अल्लाह पाक उसके दिल में वो चीज़ डाल देते हैं जिससे वो दूसरों की मदद करता है और हलाल तरीके से कमाई गई आमदनी का ख्याल भी उसी तरीके से करता है जिस तरीके से हलाल तरीके से कमाई गई होती है। लेकिन मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा मायूसी थी और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगा था। जब रमज़ान अल मुबारक आया तो मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। रमज़ान अल मुबारक का आना था कि मुझे इस काम से सख्त तरीन नफ़रत होगी और मैंने काम पर जाना छोड़ दिया और मैंने अपने अल्लाह पाक पे छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह पाक जब मैं परिंदों को देखता हूँ जब वो सुबह सवेरे अपने घरों से निकल जाते हैं और घरों से निकल करके अपने रिज़्क़ को तलाश करते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात पे इतना भरोसा करते हैं और फिर मेरा अल्लाह पाक उन्हें इतना कुछ अता कर देते हैं कि वो कभी मायूस होकर के वापस नहीं लौटते। और हम मुसलमान हैं और मुसलमान होते हुए हमारे दिल में हर वक्त अल्लाह पाक रहते हैं, तो मैं कैसे मायूस हो सकता हूँ। मैंने उस ज़ात से, उस रहमान ज़ात से रमज़ान अल मुबारक के पहले हशरा में ये वज़ीफ़ा करना शुरू कर दिया। इस वज़ीफ़ा में मैंने कसरत के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद शरीफ का एहतमाम किया, क्योंकि मैं जानता था कि कोई भी अमल हो उसके लिए दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है और दुरूद शरीफ के बग़ैर ये अमल काबिल कबूल नहीं होता। और फिर इसके बाद अफ्तारी से 20 मिनट कबल अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ, फिर उसके साथ ये विर्द करता। तमाम बहन भाइयों से मैं इस वक्त गुजारिश करना चाह रहा हूँ जो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुर्बत महसूस कर रहे हैं, हालात के हाथों बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, उनके नौकरी और कारोबार किसी अच्छी जगह नहीं लग रहे, तो उनसे गुजारिश है कि आप भी इसका एहतमाम करें। अफ्तारी से 20 मिनट कबल अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ का एहतमाम करें। उसके बाद या कादिरो, या राज़िको, या समद, या अल्लाह, या गफ़ूर, या रहीम। या कादिरो, दोबारा से आपको बता देता हूँ, या कादिरो, या राज़िको, या समद, या अल्लाह, या गफ़ूर, या रहीम 600 बार आप पढ़ते रहें। 600 टाइम आपने या कादिरो, या राज़िको, या समद, या अल्लाह, या गफ़ूर, या रहीम 600 बार आपने इसकी तस्बीह करनी है और फिर अफ्तारी की चीज़ों पर दम करते रहना है। जब ये दम किया उन भाई ने, उनका अपना कहना है कि मेरे दिल में अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा खौफ रहता था, मैं अपने गुनाहों की वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था और जब इस खौफ को ले करके मैंने ये वज़ीफ़ा शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह पाक ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। मेरे साथ गैबी मदद आई। वहाँ पर कुछ अफराद ऐसे मौजूद थे जो मुझसे मिले और मुझे अपने पास उन्होंने काम पे रख दिया। उन्होंने मुझ पर इतना यकीन किया कि कुछ ही अरसे बाद उनकी एक बेटी थी जो कि इस्लाम की जानब आना चाहती थी और वो लोग इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। मैंने उन्हें उनके अपने अखलाक से मुतासर करके उन्होंने अपनी बेटी को मुझसे निकाह करा दिया और रिश्ता करवाने के बाद उनके अब्बू ने एक मकान मुझे दे दिया। उस वक्त मेरे कागज़ात भी मुकम्मल तौर पे बन चुके थे और मुझे यहाँ ज़रूरत का हर सामान मिल गया था और आज अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आज इस मुकाम पर हूँ। यहाँ पर 6 बिल्डिंग्स हैं, मैं उनका मालिक हूँ, मैं उनका ओनर हूँ। आज तक मैं वो अमल करता हूँ। मेरे वालिदैन मेरे साथ आ चुके हैं। अल्लाह पाक के रास्ते में हमेशा सदक़ात देता हूँ, मसाजिद के लिए तावन करता हूँ, तबलीग के रास्ते में माल खर्च करता हूँ। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक के ज़िक्र की वजह से हूँ। आज जो मैंने अल्लाह पाक का ज़िक्र किया है उसकी वजह से मैं हूँ। और मैं आप बहन भाइयों को भी ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो अभी मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल, ये जो मैंने आपको अभी दास्तान बताई है ये सच्ची दास्तान है और ये भाई ख़ुद मेरे साथ मुसलसल व्हाट्सएप पे राब्ते में हैं और इस्लामिक टीचर के काफ़ी ज़्यादा वज़ाइफ कर रहे हैं। इन्होंने अपनी आप बीती बताई है
اور مجھ سے یہ بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سے میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میری زندگی کی حقیقت ہے، آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک ٹیچر آپ میرا یہ عمل اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بتائیں، کیونکہ میں نے جس کو بھی بتایا الحمدللہ ان کو بہت زیادہ اثر ہوا۔ میں آپ کے وظائف سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں۔ میں نے اپنے یہ وظائف، آپ کے وظائف اپنی زندگی کے ہر معاملات میں کیے اور الحمدللہ اس سے مجھے کافی کچھ حاصل ہوا۔ اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اسلامک ٹیچر کہ آپ میرے یہ عمل یہ سب کو بتائیں۔ اب میں عمل کیا ان کا تھا جو میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ اول اور آخر درود شریف 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد افطاری سے 20 منٹ قبل آپ نے جب یہ درود شریف اس کے درمیان میں یا قادر یا رازق یا صمد یا اللہ یا غفور یا رحیم 600 ٹائم آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ افطاری کی چیزوں پہ دم کرنا ہے، دل میں اللہ پاک کا بہت زیادہ خوف لے کے آنا ہے، اپنے گناہوں سے شرمندگی کرنی ہے، ندامت محسوس کرنی ہے، اپنے دل میں خوف لے کر کے اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے۔ الحمدللہ آپ خود اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے۔ اور آپ تمام بہن بھائیوں کو میں نے محمد اسماعیل بھائی کا جن کا تعلق افغانستان کے صوبہ ہرات سے ہے اور کینیڈا کے شہر اوٹاوا میں، شاید وہاں کافی سارے لوگ ہیں جو انہیں جانتے ہوں گے، رہتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کی بدولت آئی ہے، اور میں نے جس بھائی کو بھی یہ عمل بتایا ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں، ان کا یہ پیغام، ان کا یہ میسج آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، جہاں تک ہو سکے پہنچائیں، کیونکہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اگر کوئی بھی شخص اس عمل پر عمل کرے گا اسے ثواب بھی ہوگا، دنیا اور کا بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔